बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप फैजान रिजवी न्यूज़ देख रहे हैं। आज मंगल 25 फरवरी है और हम बात कर रहे हैं रूस और यूक्रेन जंग की तीसरी एनिवर्सरी के मौके पर दो बहुत इंपॉर्टेंट इजलास हुए। एक तो अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली का इजलास और दूसरा अक़वाम मुत्तहिदा सलामती कौंसिल का इजलास। दोनों मीटिंग्स की डिटेल्स आपके सामने रखूँगा। स्पेशली वोटिंग के जो रिजल्ट्स थे वो देखकर पूरी दुनिया हैरान रह गई कि कौन से ममालिक अमेरिका के खिलाफ खड़े हुए नजर आए और कौन से ममालिक अमेरिका के साथ खड़े हुए नजर आए। मैंने आपको बताया था कि अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली के अंदर दो ड्राफ्ट्स पेश किए गए, एक ड्राफ्ट अमेरिका की जानिब से और दूसरा ड्राफ्ट यूक्रेन और यूरोप की जानिब से। अब अमेरिका के ड्राफ्ट के अंदर बड़ी सिंपल लैंग्वेज थी। अमेरिका ने ये लिखा अपने ड्राफ्ट के अंदर कि यूक्रेन और रशिया जंग की वजह से बहुत ज़्यादा जानी और माली नुकसान हो रहा है, इस वजह से इस जंग को फौरी तौर पर बंद होना चाहिए, फुल स्टॉप। लेकिन इसके अगेंस्ट जो यूरोप और यूक्रेन का ड्राफ्ट था उसकी लैंग्वेज आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यूरोप और यूक्रेन ने रशिया के हमले की मजम्मत करते हुए यूक्रेन की इलाकाई सालमियत को बहाल करने की बात की और ये भी कहा कि यूक्रेन के 4 इलाके रशिया को वापस देने चाहिए अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल लॉज। ये दो जो ड्राफ्ट्स थे वो जनरल असम्बली के सामने रखे गए वोटिंग के लिए। अच्छा, अमेरिका के ड्राफ्ट जो है इसमें अक़वाम मुत्तहिदा ने अमेंडमेंट कर दी, तरमीम कर दी, क्योंकि अक़वाम मुत्तहिदा का स्टार्ट ही से यही मौक़िफ़ रहा और अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर पहले भी रशिया के हमले की मजम्मती करारदादें जो हैं वो आपको मालूम है कि मंजूर हो चुकी हैं। तो अमेरिका के इस ड्राफ्ट में यूएन ने अमेंडमेंट करते हुए ये लिख दिया, मजम्मती कुछ लाइंस जो हैं वो ऐड कर दी गई, मजम्मती शिकें ऐड कर दी गई और इलाकाई सालमियत को लेकर भी जो अमेरिका का ड्राफ्ट था उसमें कुछ शिकें जो हैं वो अक़वाम मुत्तहिदा ने ऐड कर दी। उस अक़वाम मुत्तहिदा ने जिस अक़वाम मुत्तहिदा ने ऑलरेडी रशिया के हमले की मजम्मत भी की है इस जनरल असम्बली ने, और 140 से ज़्यादा वोट्स उस करारदाद के हक़ में आए थे जो करारदाद ऑलरेडी मंजूर हो चुकी है। तो अमेरिका के ड्राफ्ट को तो अक़वाम मुत्तहिदा ने फारिग कर दिया और इसमें तरमीम कर दी गई। जहाँ तक ताल्लुक़ है यूक्रेन के ड्राफ्ट का तो उस पर वोटिंग हुई और उस वोटिंग का इंतज़ार पूरी दुनिया की जानिब से किया जा रहा था। स्पेशली ये इंतज़ार किया जा रहा था कि पूरी दुनिया यूक्रेन जंग को लेकर कहाँ खड़ी है, स्पेशली यूरोप कहाँ खड़ा है यूक्रेन जंग को लेकर। क्या अमेरिका के साथ खड़ा है या फिर यूक्रेन के साथ खड़ा है? नताइज देखिए यूक्रेन और यूरोप के ड्राफ्ट पर जिसमें रशिया के हमले की मजम्मत भी की गई है और इलाकाई सालमियत की भी बात की गई है, उस पर कितने ममालिक ने इस करारदाद के हक में वोट दिया और कितने ममालिक ने इस करारदाद के खिलाफ वोट दिया, देखिए उसके बाद बात करते हैं। We shall now begin the voting process. Those in favor of draft resolution A/ES11/L10 please signify. Those against, abstentions. The Assembly is now voting on draft resolution A/ES11/L10 entitled Advancing a Comprehensive, Just and Lasting Peace in Ukraine. Will all delegations confirm that their votes are accurately reflected on the screen? The result of the vote is as follows. In favor 93, against 18, abstentions 65. Draft resolution A/ES11/L10 is adopted. वोटिंग के नतीजे आपने देख लिए कि पूरी दुनिया ने यूरोप और यूक्रेन के ड्राफ्ट पर किस तरह से अपने रद्द-ए-अमल का इजहार किया। इन नतीज की डिटेल्स में जाने से कबल मैं आपको ये बता दूं कि वोटिंग तो अमेरिका के ड्राफ्ट पर भी बहरहाल करवाई गई, लेकिन चूंकि अमेरिका का ड्राफ्ट अपनी असली हालत में अमेंडमेंट के बाद नहीं रहा था और उसी ड्राफ्ट से मिलता जुलता अमेरिका का ड्राफ्ट बन गया था जिसमें रशिया के हमले की मजम्मत भी शामिल कर दी गई, यूक्रेन की इलाकाई सालमियत को भी शामिल कर दिया गया, तो उस वोटिंग के नतीजे भी इसी वोटिंग के नतीजे से तकरीबन मिलते जुलते थे। इसलिए इस वोटिंग के नतीजे पर डिटेल के साथ मैं आपको बता दूं कि 93 ममालिक ने यूरोप और यूक्रेन की करारदाद के हक में वोट दिया, 18 ममालिक ने इस करारदाद के खिलाफ वोट दिया और 65 ममालिक ऐसे थे जिन्होंने अब्सटेन किया, अपने वोट का हक इस्तेमाल नहीं किया। अब ये जो 93 कंट्रीज आपको नजर आ रहे हैं इनमें सारे के सारे सिवाय एक के
سارے کے سارے یورپین کنٹریز شامل تھے جنہوں نے اس قرارداد کے حق میں ووٹ دیا، انکلوڈنگ پولینڈ اور سلوواکیہ نے بھی۔ رابرٹ فٹسو جو یوکرین جنگ کے خلاف رہے، تو سلوواکیہ نے بھی اس قرارداد کے حق میں ووٹ دیا، رشیا کے حملے کی مذمت کی اور یوکرین کی علاقائی سالمیت کی بھی بات کی گئی ہے۔ میں نے آپ کو بتایا اس قرارداد کے اندر صرف 18 کنٹریز ایسے تھے جنہوں نے اس قرارداد کے خلاف ووٹ دیا، لیکن ان 18 کو دیکھ کر پوری دنیا حیران ہے۔ ان 18 میں آپ کو بتا دوں جو پرومیننٹ کنٹریز ہیں، رشیا کے ساتھ امریکہ نے بھی یورپ اور یوکرین کی اس قرارداد کے خلاف ووٹ دیا۔ اسرائیل بھی انہی 18 کے اندر شامل ہے جس نے اپنے چھوٹے صہیونی کی قرارداد کے خلاف ووٹ دیا۔ شمالی کوریا نے اور واحد یورپین کنٹری ہنگری نے بھی اس قرارداد کے خلاف ووٹ دیا۔ نیجر، برکینا فاسو، مالی سمیت اور جو نکراگوا ہے انہوں نے بھی اس قرارداد کے خلاف ووٹ دیا، لیکن امریکہ اور رشیا کو ایک صف میں کھڑے دیکھ کر یورپ اور یوکرین کے خلاف پوری دنیا کا میڈیا جو ہے وہ ہیڈ لائن اگر آپ دیکھیں تو یہی ہیڈ لائن آپ کو نظر آئے گی کہ رشیا اور امریکہ ایک صف میں کھڑے ہو گئے یورپ اور یوکرین کے خلاف۔ 65 جو ابسٹین کرنے والے ممالک تھے ان میں آپ کا ملک پاکستان بھی تھا، بھارت بھی تھا، بنگلہ دیش بھی تھا، مشرق وسطیٰ کے کنٹریز تھے اور سینٹرل ایشیا کے کنٹریز تھے، انہوں نے بھی ابسٹین کیا، اپنے ووٹ کا حق استعمال نہیں کیا، انکلوڈنگ چائنا اور ایران نے بھی ابسٹین کیا۔ ان 65 میں چائنا، ایران، پاکستان، بنگلہ دیش، بھارت وغیرہ شامل تھے۔ بہرحال اس قرارداد کو 93 کی میجورٹی کے ساتھ منظور کر لیا گیا، جس پر بہت زیادہ سیلیبریٹ کیا۔ یورپ نے پورے کے پورے انکلوڈنگ یوکرین نے بہت زیادہ سیلیبریٹ کیا کہ ہماری بہت بڑی فتح ہے اقوام متحدہ جنرل اسمبلی کے اندر۔ حالانکہ میں نے آپ کو بتایا کہ پہلے جو ووٹنگ کروائی گئی تھی رشیا کے حملے کی مذمت کو لے کر، یوکرین جنگ کو لے کر، تو اس میں 141 ووٹس آئے تھے اس قرارداد کے حق میں۔ اس مرتبہ 93 ووٹس آئے ہیں، لیکن پھر بھی سیلیبریشنز تو بنتی ہیں کیونکہ اس قرارداد کے اگینسٹ امریکہ کا ڈرافٹ تھا جس کو اقوام متحدہ نے بھی فارغ کر دیا، اور یورپ اور یوکرین کے ڈرافٹ پر جو میجورٹی کنٹریز ہیں، اسپیشلی جو یورپین کنٹریز ہیں، انہوں نے یوکرین کا ساتھ دیا۔ اور یورپ کو ایک تو تسلی یہ ہوئی ہوگی کہ پورے کا پورا یورپ یوکرین کو لے کر یونائٹڈ ہے، امریکہ کے خلاف، امریکہ کی پالیسی کے خلاف اور رشیا کے خلاف بھی۔ حالانکہ اس قرارداد کے منظور ہونے کی آپ کو معلوم ہے کہ کوئی اتنی خاص ویلیو نہیں ہے۔ اقوام متحدہ جنرل اسمبلی کے اندر اگر کسی قرارداد کو منظور کیا جاتا ہے تو آپ ایٹ لیسٹ یہ دیکھ لیتے ہیں کہ دنیا کہاں پر کھڑی ہے۔ تو یہاں پر یہ ضرور نظر آ گیا کہ دنیا، اسپیشلی جو یورپین کنٹریز ہیں، وہ یوکرین کی سالمیت کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں۔ جو اصل اجلاس ہوا جو کہ لیگل بائنڈنگ کے طور پر دیکھا جاتا ہے، اقوام متحدہ سلامتی کونسل کا اجلاس، وہاں پر امریکہ کا جو ڈرافٹ تھا جس میں امینڈمنٹ کر دی گئی تھی UNGA کے اندر، تو یہاں پر ایز اٹ از جو امریکہ کا ڈرافٹ تھا اس پر ووٹنگ کروائی گئی اقوام متحدہ سلامتی کونسل کے اندر۔ ڈرافٹ میں نے آپ کو بتا دیا کہ امریکہ نے سمپل لینگویج میں یہ کہا کہ یوکرین اور رشیا جنگ کی وجہ سے بہت زیادہ جانی اور مالی نقصان ہو رہا ہے، تو اس جنگ کو فوری طور پر بند کیا جانا چاہیے۔ اب میں ووٹنگ کے نتائج آپ کو دکھا دوں۔ 15 ممبرز ہیں، میں آپ کو دکھا رہا ہوں۔ اقوام متحدہ سلامتی کونسل کے اندر 5 تو پرماننٹ ممبرز ہیں، 10 جو ہیں وہ نان پرماننٹ ممبرز ہیں، جس میں پاکستان بھی آج کل شامل ہے۔ تو ان 15 میں سے یہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں کہ 5 کنٹریز نے ابسٹین کیا، باقی جو 10 کنٹریز تھے انہوں نے امریکہ کی اس قرارداد کے حق میں ووٹ دیا، اور اقوام متحدہ سلامتی کونسل کے اندر امریکہ کا وہ جو ڈرافٹ تھا جس میں ترمیم کر دی گئی تھی UNGA میں، وہ یہاں پر آ کر منظور ہو گیا۔ اور وہاں پر تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ انٹرنیشنل کمیونٹی کا پتہ لگ جاتا ہے کہ ان کا جھکاؤ کس جانب ہے، تو وہاں پر صاف نظر آ گیا کہ انٹرنیشنل کمیونٹی، اسپیشلی یورپ کا جو جھکاؤ ہے وہ یوکرین کی سالمیت کی جانب ہے اور امریکہ کے خلاف ہے۔ لیکن یہاں پر اس قرارداد کا منظور ہونا جو ہے وہ لیگل بائنڈنگ کے طور پر دیکھا جاتا ہے، اور یہاں پر جو 5 ممالک ابسٹین کیا جنہوں نے، اس میں فرانس بھی تھا، یونائٹڈ کنگڈم بھی تھا، گریس بھی تھا، یہ سارے کے سارے یورپین کنٹریز تھے۔ سلووینیا بھی تھا جس نے ابسٹین کیا۔ باقی جو کنٹریز تھے انکلوڈنگ پاکستان، انہوں نے امریکہ کی اس قرارداد کے حق میں ووٹ دیا، چائنا نے بھی حق میں ووٹ دیا، رشیا نے بھی حق میں ووٹ دیا۔ تو یہ جو ریزولوشن ہے، یہ جو قرارداد ہے اقوام متحدہ سلامتی کونسل سے، یہ بہرحال منظور کر لی گئی، اور یہاں پر ان 5 یورپین کنٹریز نے ابسٹین کیا، کسی ایک نے بھی اس قرارداد کے خلاف ووٹ نہیں دیا۔
لیکن سیلیبریٹ تو یورپ بہرحال کر رہا ہے اقوام متحدہ جنرل اسمبلی کے اندر اپنی وکٹری کو، اپنی فتح کو. اور یہ جو باڈی لینگویج آپ کو نظر آ رہی ہے، فرانس کے صدر ایمانوئل میکرون نے جب وائٹ ہاؤس کا دورہ کیا تو فرانس کے صدر کی باڈی لینگویج یہ بتا رہی تھی کہ ایک بہت بڑی وکٹری تھی اقوام متحدہ جنرل اسمبلی کے اندر. اور دوسری جانب ڈونلڈ ٹرمپ کی آپ باڈی لینگویج دیکھ لیں، ڈونلڈ ٹرمپ ایکسپیکٹ بھی نہیں کر رہے تھے. ڈونلڈ ٹرمپ نے بہت زیادہ یہ درخواست بھی کی عالمی برادری سے کہ میرا جو ڈرافٹ ہے اس پر آپ نے ووٹ دینا ہے، UNGA میں نہ صحیح لیکن اقوام متحدہ سلامتی کونسل میں امریکہ کے ڈرافٹ جو ہے اس پر 10 ممالک نے ووٹ دیا اور اسے قرارداد کو منظور کر لیا گیا. بہرحال فرانس کے صدر ایمانوئل میکرون نے UNGA کی قرارداد والا جو سٹانس ہے وہ یہاں پر وائٹ ہاؤس کے اندر بھی ریپیٹ کیا کہ ہمیں جسٹ پیس یوکرین کے اندر چاہیے. اور میں اسی لیے وائٹ ہاؤس میں ڈونلڈ ٹرمپ سے ملنے کے لیے آیا ہوں کہ جسٹ پیس کے لیے ڈونلڈ ٹرمپ کو کام کرنا چاہیے. یورپ کو اگنور کر کے امریکہ کا بھی فائدہ نہیں ہے. اس پریس کانفرنس کے اندر اور اس دورے کے دوران بہت ساری امپورٹنٹ باتیں ہوئی ہیں اور بھی کچھ خبریں بہت امپورٹنٹ ہیں جو نیکسٹ ویڈیو کے اندر آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. اس ویڈیو کے اندر اگر اس دورے کی ڈیٹیلز میں شیئر کرنے لگا تو ویڈیو جو ہے وہ بہت زیادہ طویل ہو جائے گی. بہرحال ووٹنگ کے ان نتائج پر کامنٹس باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.